صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. دلی دلی کو حرمت شریعت سراپا مہر و مرحمت و محبت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر خواجہ محمد رفاعت حسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جملہ صاحبزادگان، مہمانان کرام، برادران اسلام، سب سے بڑی خوشی اور بات ہے کہ اس قحط کے دور میں قحط الرجال کا مطلب ہوتا ہے جب مردوں کی کمی ہو جاتی ہے، اور مرد داڑھی مونچھ والے کو نہیں کہتے، طالب المولاد مرد کہتے ہیں۔ جس دور میں آپ اور ہم سانس لے رہے ہیں رجال کی کمی ہے، مردان کار کی کمی ہے۔ جہاں کبھی شہباز کا ڈیرا ہوتا تھا وہاں کپڑوں کا پیرا تھا۔ سرائکی میں کہتے ہیں جنہ جنگلاں دے مارے شیر لیندن اتھاں گدڑ کو کہندن چھیڑ۔ جن جنگلوں کے شیر مر جاتے ہیں وہاں پھر گیدڑ شیر ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں یہاں حاضر ہو کر مطمئن ہو کر بات کر رہا ہوں کہ یہاں شہباز کی جگہ شہباز ہی بیٹھا ہے۔ یہ آپ کے لیے مجھ سے زیادہ اطمینان کا باعث ہے۔ چرواہا چلا جائے ریوڑ بکھر جاتا، کوئی بکری کدھر کو منہ کر جاتی ہے، کوئی کدھر کو منہ کر جاتی ہے، لیکن آپ کو آپ کے چرواہے نے اپنے بعد ایک مضبوط چرواہا دیا، بلکہ ایک ہیرا اور ایک موتی۔ اس کو جس سمت سے دیکھو آپ کو چمک ہی نظر آتا۔ صوفیاء کرام نے جن کے آپ ہم نام لیوا ہے، انہوں نے کسی بھی پیر طریقت کی پہلی شرط علم رکھی تھی۔ خواجہ صاحب نے پورا زور لگا کے ایک مستند سکہ بند عالم آپ کو دیا۔ کم از کم تولنے والا جب تولے گا تو یہاں سے نہیں یہاں سے بولے گا۔
تولنے والا تولے گا تو خوشی سے بولے گا. اس لیے مجھے اپنی جگہ اطمینان ہے، سکون ہے، چین ہے، قرار ہے، کیونکہ دل میں پیار ہے. لیکن جو میں بول رہا ہوں پہلے میں بول رہا تھا، ڈنڈی میں نہیں مار رہا. اس قحط کے دور میں ایسے وجود غنیمت ہے. اس لیے سب سے پہلے تو میں اپنا اطمینان کر کے میں اپنی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ میں اس ہستی کو بھی سلام کرتا ہوں، بلکہ ساری تقریر انہیں کے نام کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو کچھ بھی وجود ہے جو یہاں آپ کے سامنے موجود ہے، اس کے پیچھے ایک اور وجود ہے. سر آئینہ میرا عکس ہے، بس آئینہ کوئی اور ہے. کون کہتا ہے کہ خدا بھول گئے، کل ہی دیکھا تھا تجھے کہ خدا یاد آیا. اس لیے آپ کو پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا جتنے بھی دوست بزرگ جو حاضر ہیں اور جو غیر حاضر ہیں، جو صرف یہ کیسٹ بھی سنیں گے دیکھیں گے، ان کو بھی میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ ساڈیاں کاماں بچیاں دا رانجھا گیا نہیں موجود. رانجھا ٹوٹ گیا، مجھا بھوکیاں مر گئی. کہتے ہیں کہ رانجھن اسپیکر کی آواز سنگل کر رہی کو بند کر رہا ہے. رانجھن سیاں جھوک لگئی، ترجمہ بھی کر رہے ہیں. رانجھن سیاں جھوک لگئی، بے سینکا مال تباہ تھی. یہ اس رانجھے کی بات کر رہا ہوں. جب رانجھا گیا تو پھر کٹیاں کدے گئیاں تے مجھاں کدے گئیاں، لیکن وہ اور رانجھا تھا، ہمارا رانجھا. الحمدللہ رانجھا بھی موجود ہے، جنگ بھی آباد ہے. وہ کہتے ہیں مجنوں گیا تھا، جنگل ویران ہو گیا. مجنوں گیا، جنگل ویران ہو گیا. وہ کیوں؟ کہتے ہیں اس کے ہاتھوں میں زنجیریں ہوتی تھی، چھن چھن ہوتی تھی، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر رونق لگی رہتی تھی. لیکن مجنوں گیا، جنگل ویران ہو گیا، اداس ہو گیا. ہم نے کہا وہ کوئی اور مجنوں تھا جو مر گیا، جنگل کو اداس کر گیا. ہمارا جنگل بھی آباد، ہمارا جنگ بھی آباد ہے، ہمارا آستان بھی آباد ہے، کیونکہ جانے والا ایک رانجھا بھی دے گیا ہے، ہمیں قیس بھی دے گیا ہے، ہمیں پنل بھی دے گیا ہے، ہمیں ساول بھی دے گیا ہے. اس لیے دعا یہ ہے الہی حشر تک آستان یار رہے. یہ آسرا ہے فقیروں کا برقرار ہے. حضرت صاحب عقل میں بھی ماشاءاللہ، عقل بھی سبحان اللہ اور شکل بھی سبحان اللہ. صوفیاء کہتے ہیں پہلی چیز طریقت میں علم ہے.
اور ایک تو ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ادھر سے، تھوڑا سا ادھر سے، تھوڑا سا اس گھر سے، تھوڑا سا اس گھر سے، انہوں نے پڑھا ہے ایک ہی نگر سے۔ تو یہ تو لفظ ہے نا آج کل کے پیرے طریقت رہبر شریعت، جس پہ چاہو یہ ضرور فٹ کر دو، لیکن انہیں ہم کہہ سکتے ہیں پیرے طریقت رہبر شریعت۔ یہ بڑے بھاری بھرکم لفظ ہے، یہ پہاڑ میں بھی رکھے تو بیچارے کے کچھ کی دھجیاں ہو جائیں۔ اس لیے آپ کی تسلی کے لیے میں نے یہ لفظ کہے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، ایک بار نہیں بار بار۔ اس قحط کے دور میں بھی بارش بھی برس رہی ہے، پہاڑ بھی سلامت ہے، گلشن بھی سلامت ہے، چمن بھی سلامت ہے، اور انشاءاللہ یہ سلامت رہے گا۔ جڑیں مضبوط ہیں، ایرا مضبوط ہے، فاؤنڈیشن مضبوط ہے، اور حجر اساسی مضبوط ہے۔ جن کے ایرے مضبوط ہوتے ہیں، دیوار کچی بھی ہو تو گزارا کر جاتا ہے۔ حضرات گرامی، میں نے آیت مبارکہ جو پڑھی ہے، میرے اور آپ کے رب نے بے نیاز رب، جس کو کسی سے کوئی طمع نہیں، رب کو کسی سے کوئی لالچ نہیں، رب کسی کا محتاج نہیں، کوئی ماننے کے تب بھی وہ ہے، کوئی نہ مانے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا، اسے کوئی مانے یا نہ مانے، مگر کیا کرم ہے اس نے کہا فاذکرونی، میرے بندو مجھے یاد کرو، میرے بندو میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو۔ اب یہ آرڈر ہی کافی تھا کہ میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو۔ بندوں پر فرض ہے کہ اس نے بول دیا ہے، اب جب تک جان میں جان رہے اس کے ذکر پہ قربان۔ لیکن اس نے یہ صرف یہ نہیں کہا فاذکرونی، اس نے آگے کہا کہ تم اپنی اوقات بھی دیکھو، میری ذات بھی دیکھو، پھر میری بات بھی دیکھو، کہ میں نے تمہیں کہا فاذکرونی، میرا ذکر کرو، آگے کہہ دیا اذکرکم، صرف تمہیں آرڈر نہیں دے رہا بلکہ تمہیں ایک پیشکش اور بڑی قیمتی پیشکش کر رہا ہوں، تم میرا ذکر کرو اور میں مالک خالق بے نیاز ہو کے تمہارا ذکر کروں۔ یعنی ذاکر کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا۔ حضور کے ایک غلام تھے، نام تھا حضرت انس، نام لیتے ہی آ جاتی ہے جیسے حضرت انس، 10 سال انہوں نے میرے نبی کی نوکری کی، خدمت کی، گھر کا پانی بھرا۔ حضرت انس 9-10 سال کے تھے میرے نبی کے در پہ آئے، پھر ساری عمر حضور کے آستان پہ گزر، سچا خلیفہ، سچا مرید، اور پھر اللہ نے انہیں ایک مرید دیا، خلیفہ دیا، شاگرد دیا، اس کا نام ہے حضرت ثابت بنانی۔ یہ تھے پچھلوں کی نشانی، ان پہ ہوئی اللہ کی خاص مہربانی۔ حضرت انس نے رضی اللہ عنہ 10 سال حضور کی خدمت میں گزارے، ثابت نے 40 سال حضرت انس کی خدمت میں گزارے۔ شان ہے حضرت ثابت بنانی، آپ فرماتے تھے جب میرا اللہ میرا ذکر کرتا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے۔ اب حیرت ہے کہ رب بھی کسی کا ذکر کرے گا؟ وہ کہتے ہیں ہاں مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اب میرا رب میرا ذکر کر رہا ہے،
لوگ ہوئے حیران کہ سرکار آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ رب آپ کا ذکر کر رہا ہے؟ فرمایا میرے پاس ایک مقیاس ہے، معیار ہے، میرٹ ہے، میرے پاس ایک تھرمامیٹر ہے جو مجھے بتاتا ہے کہ تیرا رب تجھے یاد فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ اب جب میں بندہ اس کا ذکر کرتا ہوں اس وقت وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک اس کی طرف سے شروعات نہیں ہوتی ادھر سے بھی بات نہیں ہوتی۔ اللہ، یہ بھی معمولی بات نہیں ہے۔ لوگ ہمیں پاگل کہیں کہ یہ تو دیوانے ہیں، پاگل ہیں، شروع ہو جاتے اللہ ہو اللہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم نے فرمایا، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، صحیح سی قبل حدیث کر رہا حضور نے فرمایا اذکر اللہ، لوگوں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ حضور کتنا کریں اور کیسے کریں؟ فرمایا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو حتیٰ کہ تمہیں کہا جائے یقال لکم مجنون، کہ یہ تو پاگل ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، آیا صاحب نے پڑھی ہوئی ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کو ایسے یاد کرو، اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ کہیں یہ پاگل ہے، ان کو پاگل بن کر دورہ ہوا ہے، یہ اللہ ہو۔ اب پاگل کا ذکر اور ہوتا ہے، عقل مند کا ذکر، عقل مند ذکر کرتے دیوانہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں تکتا ہی کوئی نہیں پیا، سائیں جانا تے کائیں جانا۔ اللہ، تمہیں لوگ کہیں کہ یہ دیوانے ہیں، یہ ایسے یاد کرو رب کو کہ دنیا کہے کہ یہ پاگل ہے۔ فقیر نے کہا کیوں پاگل پاگل کہتے ہو، کیوں پاگل پاگل کہتے ہو، اس یار کا میں ہوں دیوانہ۔ کیوں پاگل پاگل کہتے ہو، اس یار کا میں ہوں دیوانہ۔
जाते जो देखते रुए जाना। इसलिए फरमाया अल्लाह का जिक्र करो पर इतना करो और ऐसे करो कि दुनिया कह उठे के दीवाने हैं, दीवाने। बल्कि इमाम शौकानी उलमाए अहले हदीस की निशानी, उनकी किताब है तुहफतुल ज़ाकिरीन, उसमें वो हदीस लाते हैं, कहते सरकार दो आलम ने फरमाया अल्लाह का जिक्र करो, इतना करो कि मुनाफिक कह उठे कि ये तो दिखलावे बार है, मुनाफिक कह उठे कि ये तो रियाकार है, करते रब से प्यार है और अजीब किस्म के इनके जिक्र अज़कार है। पर मैं इनकी तरफ कान न लगाओ, तुम्हारे बेड़े पार है। अब दोनों हदीसों को मिला, एक हदीस में है कि लोग कहें ये पागल है, तुम्हें जिक्र करते हुए देखें तो कहे पागल है, दीवाने हैं, मजनून है, इन्हें जुनून है, इन्हें जुनून है, इन्हें पागलपन का दौरा पड़ा है, इसलिए अल्लाह अल्लाह करते जाते हैं। दूसरी हदीस में कहा गया कि मुनाफिक ये कहे कि रियाकार है। रियाकारी कब होती है? अगर बंदा दिल ही दिल में कुछ कहता रहे, किसी को पता ही कोई नहीं। रियाकारी का फतवा लेबर फतवा तब लगेगा जब बंदा कहेगा अल्लाहू। रियाकारी तो तभी बनेगी, फरमाया तू कर ऊंचा जिक्र अज़कार ताकि मुनाफिक कहे कि ये है रियाकार, तेरा भी पता चल जाए, उसका भी पता। गोया जो किसी ज़ाकिर जिक्र करने वाले को रियाकार कहता है, नबी उसे गद्दार कहता है। मुनाफिक से बड़ा काफिर कोई नहीं, क्योंकि काफिर की सजा छोटी है, मुनाफिक की सजा उससे भी बड़ी है, जहन्नम मुंह खोल के खड़ी है। ये रसूलुल्लाह ने नहीं, अल्लाह ने बोला इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फले मिनन नार। इतने बड़े हैं ये मुनाफिक गद्दार, इनसे सलाम है नबियों का सरदार, इनके ऊपर कहर बरसा रहा है खुद परवरदिगार। ये कहते हैं जिक्र करने वालों को रियाकार। नहीं समझे भैया? इसलिए जब जिक्र फरमाए किसी से न शर्माए। इस दौर में तो मामला ही सीधा है। आप अगर सियासी जलसों में जाएं, आपने कभी नहीं देखा ये जो बड़े बड़े खाजे, बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े मिये, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े एमएलए, बड़े बड़े वजीर, आपने नहीं देखा नारा लगाते हुए कोई कहता है जिए भुट्टो और सारे छातियां फाड़ के, जिन्हें आप बड़ा सिविलाइज, बड़ा मुहज्जब और कहते ये करीम है मुल्क की, क्योंकि ये एमएलए है, ये वजीर है, ये मुशीर है, ये हमारे पास आते हैं तो यूं सिमट के टच मी नॉट, छुई मुई। लेकिन जब अपने लीडरों के सामने जाते हैं वो भुट्टो के गले फाड़ के नारे लगाते हैं और परले वो अपना नून शरीफ वाले, उनको आपने देखा और तो उनके छोटे छोटे पिल्ले हैं, कुछ तकड़े कुछ ढीले हैं।
وہ جو ایک نکڑا سا حملہ ہے، نہیں ہے نقی ہے، پتہ نہیں کی ہے، اس کے نعرے آپ نے نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا، ہم اللہ اللہ کر کے شرماتے ہیں، یہ ان کے نعرے لگاتے ہیں۔ اگر انہیں ان کا نام لیتے ہوئے شرم نہیں آتی، ہم تو اس کا نام لیتے ہیں جس کا نام آتے ہی فرشتے تھام لیتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نام کو جب بھی آئے بندہ آنکھ بند کر کے اسے اٹھائے اور ضرب سینے پہ لگائے، خدا نخواستہ یاد رکھیں ذکر یہاں بھی ہوتا ہے، یہاں بھی، یعنی دھواں یہاں سے اٹھتا ہے، چوٹ دل پہ پڑتی ہے، اظہار زبان سے ہوتا ہے، یوں سمجھے کہ ذکر دل کرتا ہے، ترجمانی زبان کرتی ہے۔ جیسے ہر بڑے آدمی کا ایک ٹرانسلیٹر ترجمان ہوتا ہے، حضرت دل بادشاہ ہے اور یہ زبان اس کی ترجمان ہے۔ ادھر سے آواز اٹھتی ہے، زبان بتاتی ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ جب زبان کہتی ہے اللہ، اب پتہ چل جاتا ہے اندر یہی ہو رہا ہے، کیونکہ یہ زبان یہ ہے دل کی ترجمان۔ اور یاد رکھنا ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ صرف زبان سے ذکر کرتے ہیں، یہ صرف زبان سے ذکر کرتے ہیں، قبول کر لو، کہو صرف زبان سے ہی صحیح، لیکن شکر ہے کہ وجود کا کوئی نہ کوئی حصہ نوکری کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی حصہ زبان جسم کا نوکری کر رہا ہے۔ حالانکہ ہم بیک وقت زبان بھی ذکر کر رہی ہے، آنکھ بھی ذکر کر رہی ہے، کان بھی ذکر کر رہے ہیں، ہمارا پورا وجود ایک ہی وقت میں ذاکر ہے۔ سن رکھو، امام غزالی کہتے ہیں کہ اگر دل فکر میں مبتلا ہے، دل ذاکر ہے، زبان بات کر رہی ہے، اس کی زبان ذاکر ہے، کان سن رہا ہے اس کی بات، کان ذاکر ہے، آنکھ استاد، ماں باپ، پیر و مرشد کا، خانہ کعبہ کا، مسجد کا، قرآن کا چہرہ تک رہی ہے، آنکھ بھی ذاکر ہے۔ ہم تو ایک وقت میں کتنے ذکر کما رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں خالی جا رہے ہیں؟ میں بول رہا ہوں، میری زبان ذکر کر رہی ہے، آپ نے کان لگا رکھے ہیں، آپ کے کان ذکر میں مصروف ہیں، آپ نے نگاہیں مرشد کے چہرے پہ ٹکا رکھی ہے، آپ کی آنکھیں ذاکر ہیں، آپ اپنے اپنے گھر چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں سے چل کے یہاں آئے ہیں، رحمتوں کے سائے ہیں، فرشتے، اب سنے ذرا حدیث، فرشتے اوپر والے سیادے، جو اوپر والے آسمانوں والے فرشتے، وہ نیچے تکتے ہیں، خبریں جب ذاکروں کی رکھتے ہیں، مزہ جب ذکر خدا کا چکھتے ہیں، کیونکہ ذکر یہاں ہوتا ہے، چرچا وہاں ہوتا ہے۔
یہ جو کلمات طیبات ہیں قرآن پاک میں ہے الیہ یصعد، اللہ فرماتا ہے اللہ کی طرف چڑھتے ہیں یہ کلمے اوپر جاتے ہیں، فرشتے لطف اٹھاتے ہیں، پر بیچارے مجبور ہیں، آرڈر کے بغیر آ نہیں پاتے ہیں۔ یہ تو آپ ہیں کہ جب بھی چاہے کیک لگاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کو یہ آزادی ہے، ادھر پابندی ہے، کنٹرول ہے، جس کی ڈیوٹی جہاں ہے ایک انچ بھی ہٹ نہیں سکتا، وہ اوپر والے ملکوت جب ذکر کرنے والوں کو تکتے ہیں، مدینے والے نے کہا رشک سے تکتے ہیں، آئے کاش 80 بھی صحیح ہوں گے۔ یہ جو گنہگار ہیں کرتے سائیں کا ذکر اذکار ہیں، جو فرشتے رہتے پار ہیں، وہ رشک سے تک رہے ہیں۔ سرکار نے مثال دی، فرمایا جیسے تم حیرت سے کالی رات ہو ستارے چمک رہے ہو، تم تکتے ہو ستارے اور پھر انگلیاں اٹھا کے کہتے کتنے ہیں پیارے، تمہیں تکتے ہیں اوپر والے کہتے کتنے پیارے ہیں، عجیب نظارے ہیں، دو چار نہیں سارے کے سارے۔ اس لیے اللہ کرے بندہ جیوے تے او دی قبر تے رحمت دی او بدلی دے اتے بدلی تھیوے، جس نے یہ لو لگائی ہے۔ یہ بات حضرت سلطان العارفین نے بھی بتائی ہے، کہتے ہیں کیا شالا جیوے مرشد باہو چپے دی اللہ، یہ کیا ہے الف اللہ چپے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی یہ اللہ اللہ جو ہے اللہ، یہ چمچے دی بوٹی ہے لیکن کس نے لگائی ہے؟ یہ مرشد نے لگائی ہے۔ الف اللہ چمچے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی ہوں تے اندر بوٹی مشک مچایا۔ یہ صرف گلاباں دیاں تے چمیلیاں دیاں خوشبوواں نہیں، جنیاں خوشبوواں اللہ اللہ دیاں۔ یہ جو نسترن، یہ جو چمیلی، یہ تو ہے صرف تیری حویلی، صرف تو ہے اس کا پیلی، لیکن اللہ والی جو چمچے دی بوٹی ہے جب یہ مہک دکھاتی ہے اس کی خوشبو عرش تک جاتی ہے اور وہاں سے پھر آواز آتی ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے او میرے ذکر کرنے والوں، میرے فرشتے مجھے تکتے ہیں، ہم تمہاری خبر رکھتے ہیں، ہم پھر فرشتوں کو بلاتے ہیں کہ یہ کچھ دیوانے نظر آتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے یباہی ان اللہ یباہی، اللہ فخر سے کہتا ہے ہون دسو تسی تے آخ دے سو خون بہائے گا، فساد مچائے گا، اے فسادی ہے یا آبادی ہے؟ اے تک
بیٹھا کرتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فخر فرماتا ہے فرشتوں کو، اور کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جو فرشتے سیاح ہیں، پھرتے رہتے ہیں جہاں اللہ کی یاد، محبوب کی یاد۔ فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں او یار ایدے سن ذکر اذکار۔ آگے فرشتے اس مجلس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اوپر رحمت کی چادر تن جاتی ہے، ذکر کرنے والے کی قسمت بن جاتی ہے۔ میں صرف حدیثوں کا سہارا لے کے عرض کر رہا ہوں، سچے نبی کی سچی باتیں، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ قیامت کا جب دن آئے گا، دنیا میں محفلیں سجتی ہیں، لوگ ملتے ہیں، یار ملتے ہیں، ساتھی ملتے ہیں۔ فرمایا ہر مجلس، ہر وہ مجلس جس مجلس میں درود نہیں پڑھا گیا اور اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا، وہ مجلس والوں کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، افسوس کا باعث ہوگی۔ لوگ اس دن، قیامت والے دن، اپنی انگلیاں کاٹے کے آئے محفل سجاتے، ہونٹوں پہ مدنی کا نام بھی لاتے اور زبان پہ ذکر خدا بھی سجاتے، آج قیامت میں تھکے نہ کھاتے۔ یہ کوئی معمولی شے سمجھ رکھی ہے تم نے؟ لفظوں میں یہ چھوٹا لفظ ہے، ورنہ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر جب بھی یہ نام زبان پہ آتا ہے، اللہ ہزاروں سالوں کا کافر اس نام سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ذکر ہے، اللہ اکبر۔ مجھے بات یاد آئی، میں 2011 میں گیا ناروے میں گیا، وہاں تقریباً 15 دن پورے کو جو ان کا دارالخلافہ ہے اس کے اندر میری ڈیوٹی لگی رہی، کبھی اس سینٹر میں کبھی اس سینٹر میں۔ آواز ہماری پہنچ گئی، اللہ نے پہنچا دی ہمیں۔ مجھے یاد ہے غالباً فروری کا شاید مہینہ تھا، لیکن سخت سردی اور 4 فٹ پورے ملک میں برف پڑی ہوئی، اٹا ہوا پورا ملک ناروے میں۔ اور ہمیں جس سینٹر میں میں ٹھہرا ہوا تھا، ہمیں وہ پیغام موصول ہوا نیٹ پہ، میں آخیا کی منگے 2 اکھاں تے سانو بھی رب دیاں رکھاں۔ ایک بندے میرے نبی صحیح نے فرمایا سی، حضرت مولا علی یمن بھیجیا نا حضرت معاذ نو، خالد بن ولید نو، انہاں بڑا تلوار نو گھمایا، لیکن بندہ ایک کسی طرح کے نہ آیا۔ تے حضور نے فرمایا علی ہن تو جا، تے انہاں پوچھیا یا رسول اللہ اے تلوار نال انہاں نو سیدھا فرماواں یا کچھ ہور؟ فرمایا تلوار والا تا بھیجیا سی، ہن تلوار نہ چلا، کوئی رنگ کردار تے وکھا۔ حضرت موت پھر میرے حضور نے فرمایا علی گردنیں اڑانا سوکھا کام ہے، دلوں کو جیتنا اوکھا کام ہے۔ گردنیں نہ اڑا، دلوں پہ قبضہ کر۔ پھر فرمایا علی ایک بندہ اگر تیرے ہاتھ میں کلمہ پڑھ گیا تو عرش کی بلندی پہ چڑھ گیا، تیرے وارے نیارے قیامت کو ہوں گے نظارے۔ ایک بندے نو مینوں بھی یاد آیا کہ پلے ہوں ساڈے تے کھ نہیں، جی ساڈے ہاتھ دے اوتے ہی کام ہو جاوے تے ساڈا دورہ کر، سبحان اللہ، کوئی مرے نہ مرے ساڈے تا بھی کرے۔ ہم نے کہا میری فلائٹ تھی 1 بجے کی، میں نے کہا انہیں ٹائم دے دو 10:30 بجے کا، لیکن اوپرلے علاقے 10:30 کا مطلب 10:30 ہی ہوتا۔
اتنے اج تھی آیا صاحب کو اللہ سلامت رکھے تھی بڑی پابندی فرمائی، ورنہ گجرا والا انہوں رکھے رب شالا، انہوں کا کھلتا ہی نہیں تالا۔ یہ 10 فرما دے تے 3 وجہ دے پھر گلیاں کھڑکاں دے کہ قادری صاحب نہیں آتے، تساں جو نہیں پاندے نے تے پھر مہمان کتوں آندے نے؟ یہ بھی تو سبق یاد ہونا چاہیے کہ ڈیڑھ آخیے تے پھر اس مطلب ڈیڑھ ہی ہونا چاہیے۔ میں تمہیں سلام کر ہم نے کہا کہ 10:30 بجے ہم بیٹھ گئے، ہمارے ٹرانسلیٹر جو تھے ترجمان وہ بھی بیٹھ گئے، اسلامک سینٹر ہے ماؤسرو کے اندر، ٹھیک 10:30 پہ سوئی گئی، 1 سیکنڈ بھی لیٹ نہیں، 2 نوجوان خواتین اندر آئی سینٹر میں۔ مجھے انہوں نے کہا پہچان سکتے ہو ان میں سے کلمہ کون پڑھے گی؟ میں نے کہا کلمہ اتنا بھی کچا نہیں کہ رنگ نہ بھی کھاوے۔ میں آخیا جی پڑھیا نہیں کلمہ اندر بڑھیا نہیں، لیکن پروگرام ہے جنہیں بنایا صرف کلمے دا پروگرام ہے، فرشتیاں وچ اودا بھی احترام ہے، او دے اُتے بھی آندا عرش تو سلام ہے۔ تے میں آخیا میری اکھ اگرچہ ناکام ہے لیکن رنگ آپے دسے گا، عشقاں عشقاں تے دریاواں کون چھپائے ڈکے، چھولی پا۔ تسی گجرا والے والے نے اگر پنجابی سمجھ نہیں ہوندی تے کسی دے پیو نوں بھی کیوں جی؟ چھولی پا انگار محمد کوئی بچا نہ سکے، جھولی وچ انگارے پا کے جھولیاں بچدیاں، جھولی پا انگار محمد کوئی بچا نہ سکے، عشقاں مشکاں تے دریاواں کون چھپائے ڈکے۔ انہوں نے کہا یہ جو خواتین آ رہی ہیں ان میں سے پہچان سکتے ہو کلمہ کون پڑھے گا؟ میں نے ہلکا سا اشارہ دیا کہ یہ خاتون نے کلمہ پڑھنا ہے، وہی نکلا جو ہم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا۔ وہ آئی خواتین ناروے، صرف ویسے انفارمیشن واسطے کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کو جسم بڑے دیے، شکلیں تو ویسے بھی نہیں ہیں لیکن جسم بڑے۔ اب وہ دونوں نوجوان لڑکیاں آ کے بیٹھ گئی، میرے ساتھیوں نے مجھے کہا کہ آپ انہیں 8-10 منٹ کچھ کہیے۔ میں نے کہا سمجھیں گی؟ انہوں نے کہا سمجھاتے ہم جائیں گے آپ کہتے جائیں گے۔ اب میں نے کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، عیسائی جو تھی پہلے، پھر میں نے سرکار دو عالم کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں بتایا، اب ویلا کلمہ پڑھانے کا۔ اب ظاہر ہے نارویجن زبان تو ہمیں ویسے سمجھ نہیں آتی، اب نارویجن کو عربی والا کلمہ میں نے اب ظاہر ہے اتنی عقل تو تھوڑی سی مجھے بھی تھی، میں نے کہا پڑھے مجھے یاد آیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی امام جعفر صادق سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علم کے پہاڑ ہیں تو امام جعفر صادق عرش اولی ہے، اتنا بڑی فرق ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ سنیا بڑے عقل تے بڑے داناؤ، بڑا کمال تواڈے کول علم ہے۔ انہیں آخیا جی لوگ آخدے نے، فرمایا ساڈے ایک چھوٹے سوال دا جواب چاہتے ہو؟ انہیں آخیا سرکار فرماؤ۔ انہیں آخیا دسو ایسا کلمہ دسو جہدا آغاز کفر ہوئے تے انجام ایمان ہوئے۔ جس کلمے دا شروع کفر ہے تے اینڈ ایمان، انہیں آخیا لو پھس گئی جان۔ یہ کہڑا کلمہ ہے جہدا شروع کفر ہے تے اینڈ ایمان ہے؟
امام اعظم ابو حنیفہ ہاتھ کھڑے کر چھڈے، انہیں آخیا سب کچھ دے باوجود تواڈے اس جملے کا جواب نہیں۔ آپ نے فرمایا تینوں پتہ ہے نبی دے خون دے وچ پاور کتنی ہے؟ اے موسیٰ کاظم نوں بھونکنا کوئی آسان نہیں۔ فرمایا تینوں موسیٰ کاظم انہاں دے بیٹے نے حضرت امام جعفر صادق دے، اور انہاں دے بارے چ کہ حضرت امام موسیٰ کاظم حضرت امام جعفر صادق کے علم، عقل، کمال، فضل، عقل، شکل کے وارث ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق سے امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ تسی ہن دس دے ہو یہ کیڑا کلمہ ہے جدا شروع کفر تے اینڈ ایمان، میں قربان وہ کیڑا جملہ ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ انہاں کیا ہوتے میں آکھ لا الہ روکی تھے روکے کوئی معبود نہیں، ہو گیا کفر۔ لا الہ کوئی معبود نہیں یعنی اللہ دی بھی نفی، اور میں آگے آگے الا اللہ سب نہیں ایک اللہ ہے۔ میں بھی آخیا کڑیے جل پڑھ اللہ، وہ بھی شدی بھی بڑی اڑ پھنس کے پڑھے اللہ، میں کہتے پڑھ اللہ۔ یاد رکھو بچیاں نال استاد نوں بچہ پڑھنا پڑتا، مرشد نے جڑے ویلے کلمہ پڑھانا ہوتا ہے نا نویں پہلے تے نالے نویں تو پھر انج ہی کریدا ہے لا الہ الا اللہ محمد۔ اب میں نے تو کچھ اور طرح اس بیچاری نے توڑ مروڑ کے محمد رسول اللہ، بس یہ کلمہ ہے، یہ ذکر ہے، اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈبے بھیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی پیارے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جب پورا کلمہ کیا اور میں نے کہا کہ تم مسلمان ہو گئی، ترجمان نے کہا کہ تم مسلمان ہو گئی، اب اتنا کہنا تھا اس پہ ہوا واجد تاری، روئے روئے جیسے کسی کا باپ مر گیا، ماں مر گئی، رو رو کے اس نے پکڑ لیا اپنی فرینڈ سہیلی کو، اسے رو رو کے دل جھٹکے اور رو کے کہے بول میں مسلمان ہو گئی، بول میں مسلمان ہو گئی۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ کلمہ جب دل میں اترتا ہے پھر کیا کرتا ہے۔ ہم تو چس اٹھا نہیں سکے کیونکہ اس منزل پہ جا نہیں سکے، ہم تو پیدائشی مسلمان تھے، اپنے گھر میں پیدا ہوئے، ماں مسلمان، باپ مسلمان، دادا مسلمان، سمجھ ہی نہیں تھی۔ بہن کہتی تھی لا الہ الا اللہ، اماں کہتی تھی کہ لا الہ الا اللہ۔ ہم تو چھوٹی سے مسلمان آئے، لیکن کلمے کی چس کیا ہوتی ہے رات، کلمے کا کیا ہوتا ہے نور، آپ نہیں سمجھتے حضور۔ یہ ان سے پڑھے جنہوں نے کلمہ شعور میں پڑھا ہے اور کلمے کے نور میں پڑھا ہے، اور کلمے نے پھر رنگ دکھایا ہے۔ وقت ایک نئی مسلمان کو آیا ہے، وہ تڑپتی تھی، روتی تھی، جتنی تھے لوگ سارے تڑپتے تھے، میں بھی رویا وہ بھی روئے، یوں کہے میری دوستوں میں حسرت، وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمان والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانۂ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔
کے روئے، آج تک وہ نشہ میرے دماغ سے اترا نہیں، حالانکہ کلمہ میں نے پڑھایا، کلمہ میں نے پڑھایا، کلمہ اس کے سینے میں آیا، پر اس کے سینے سے جو نور اٹھا اس نے رنگ مجھ پہ جمایا، بلکہ مجھے سمجھایا کہ تو اب سمجھ کے کلمے کا رنگ کیا ہے، کلمے میں پاور کتنی ہے، کلمے میں نور کتنا ہے، اللہ کے نام میں سرور کتنا ہے، اس نام میں درد کتنا ہے، اس نام میں پاور کتنی ہے، یہ زبان پہ آتا ہے پچھلا سارا دفتر دھول جاتا ہے، اس نام کے زبان پہ آتے ہی جنت کا گیٹ کھول جاتا ہے، اس نام کے زبان پہ آتے ہی شیطان چاؤں میں رول جاتا ہے، یہ وہ نام ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو دیتا ہے بنا، نام محمد الحمدللہ، تو کہتے ہیں کہ یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستان چھوڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کئی جگہ پہ اب اللہ تعالیٰ مجھے بچائے، میں اپنے گناہوں پہ پردے ڈال رہا ہوں، اس لیے میں سمندر سے موتی نکال رہا ہوں، اور نکال کے 2 بجے آپ کی جھولی میں اچھال رہا ہوں۔ یہ جو ذکر ہے، یہ جو الا اللہ ہے، جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ جو اللہ ہے، اس کا کوئی ہم پلہ ہے؟ اس کا کوئی ہم پلہ ہے؟ یہ جو اللہ ہے یہ بالکل کلہ، نہ ٹولی ہے نہ کلہ ہے، اللہ بالکل کلہ ہے، بلکہ ہمارے خواجہ فرید کہتے ہیں یہ جب آپ کہتے ہیں اللہ اللہ، یہ ایسا اعلان ہے گھبرا جاتا شیطان ہے، یہ توحید کا نعرہ اللہ، جب یہ آتا ہے نا تو شیطان بیچارہ جب تک یہ نعرہ گونجتا رہتا ہے وہ بھاگتا رہتا ہے، اتنی پاورفل یہ نام ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، میرے حضور نے بلکہ میرے اللہ نے بولا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، لوگ کثیر ذکر کر، واذکر ربک، میرے رب نے خود بولا اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کو یاد کرو، اور پھر میں لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند، آپ سے جو پوچھے عقل مند کون ہے، دانش مند کون ہے، دانش ور کون ہے، عقل والا کون ہے، آپ کہیں گے فلاں مل والا عقل مند ہے، فلاں لیڈر عقل مند ہے، فلاں عقل مند ہے۔ میرے رب نے کہا یہ سارے بے وقوف ہیں، رب سے پوچھ عقل مند کون ہے، یا اللہ تو بتا عقل مند کون ہے، فرمایا نہ بل گیٹس ہے نہ اے خان ہے، عقل مند وہ ہے جسے عقل مند کہتا رب رحمان ہے، اور اس پہ گواہ اللہ کا قرآن ہے۔ لفظ آیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں، یا اللہ عقل والے کون ہیں، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہیں تو ذکر خدا کا۔ یہاں سے یہ بھی پتا چل گیا کہ کھڑے کھڑے بھی ہوتا ہے، کھڑے ہیں تو ذکر اللہ کا، بیٹھے ہیں تو ذکر اللہ کا، لے
اللہ فرمایا جو اللہ اللہ کرتا نظر آئے چاہے یہ بالکل کلاش فقیر ہے یا تیرا مرشد پیر ہے یہ جو بھی ہے سمجھ لے یہ عقل مند ہے یہ ارجمند ہے یہ سر بلند ہے اس کا ایک زمانہ پابند ہے اس لیے اللہ کا ذکر ہمیں آپ ویسے بھی پیارے ہیں لیکن یہ جو اللہ اللہ کے نظارے ہیں یہ اللہ اللہ کے اور پھر ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو دکھلاوا ہوا اس نے کہا کوئی گل نہیں دکھلاوا ہے کہ نہ اودا لئی رکھ ہمیں دکھلاوے کے طور پہ نہیں ایک صاحب گزرے ہیں انہوں نے کہا کہ صرف کسی دا نام لیندیا لینا یا کسی نو خالی آکر سلام جی انہیں آکھیا یہ بھی بڑا اثر ہے اللہ اللہ کرنا تو بہت بڑی عبادت ہے بندہ اللہ دے بندہ کھڑکا ہی رکھ دے اللہ اللہ یہ جو بھکاری کھلوتا ہے کسی دے دروازے دے ہوتے دیو جی وہ بولتا ہی جاتا ہے کسی نہ کسی ویلے تے دروازہ کھلے گا انہیں آخیا میں تمہیں دنیا کی گل دسا آن گیا چساں انہیں آخیا ایک سی بڑی فیکٹری والا بندہ وہ جانا سی روز مرسڈیز دے اوتے ایک سی بھکاری ستا ہوندا سی فٹ پاتھ دے اوتے وہ جیڑے ویلے بھی ہوندی وہ مرسڈیز والی کار نے آنا بھکاری نے سر چانا انہیں کتوں تکنا وہ تے آنی سی 120 کی سپیڈ تے بھکاری نے بھی عادت بنا لئی وہ جدو گاڑی مرسڈیز نے آنا بھکاری نے سر چا کے کوئی نعرہ لانا باؤ جی سلام وہ سلام شدہ ہوتی مٹھی اچھی گم وہ کار دے غبارے چی گم وہ ایک سال گزریا دوجا سال گزریا نہ ناغا فیکٹری والے نے کیتا تے نہ ناغا فقیر نے کیتا انہیں بھی آکھی ایک دھیلا 2 سال نہیں لگا آئے ورکا وظیفہ انہیں نہیں چھڑیا ایک ویلا وہ بھی آیا کہ جب کار والا آیا تے انہیں اس سلام بابو جی والے نے نام پایا انہیں رکھتے بریک جو لایا تے چیکاں دی آواز کرلے پالے چلے رکیا فوراً دروازہ کھولیا انہیں پوچھا کھوکھے والے کو کھوکھے والے ڈولیا اتنے ایک بھکاری ہوندا سی وہ کتنے گیا انہیں سر پھڑ لیا انہیں کہا 2 سال ہو گئے نے وہ آگدا رہا بابو جی سلام تساں کن نہیں دھریا ہن وہ نیڑے ہو گیا مرن تے مریا ہن تساں کن دھریا دمبا جا بگیاڑا کھادا ہن آجڑیاں کی کرنا ہن تسی پوچھن اب پانی لے کے آئے ہو جب پیاس مر گئی ہن کی فائدہ پوچھن دا انہیں آخیا زیادہ پیسہ نہ کر خدا راہ دس انہیں آخیا تسی رہن والے ہو ڈیفینس دے پیپل کالونی دے او دیاں جھوپڑیاں دا راہ ہی کوئی نہیں تے گندیاں نالیاں کپڑے بھی تیرے پینٹ پتلون گندی ہو جانی انہیں آخیا اج جانا ہی جانا وہ اپنے کپڑے بچانا ہویا تے اپنے آپ کو سمیٹ کے آخری چھوپڑی تے گندا دیا کپڑا چھوپڑی دے دروازے دے تے پوچھے باؤ جی تے او دا آخری ویلا بھکاری دا موت سر تے سوار انہیں باؤ جی نے پردہ چایا بھکاری آخری لمحہ سی موت دا انہیں این جو سر پردایا وہ باؤ سامنے آیا انہیں مردیاں ویلے مسکرا کے نعرہ لایا آخر سادہ سلام تانوں لے ہی آیا تانوں سمجھ نہیں آیا نعرہ لائی رکھو روٹھا یار منائی رکھو تسی اپنی قوم مچائی رکھو تسی اپنا ذکر دیئے دھونی روائی رکھو ایک
کام کی طرف لانے لگا، لیکن ایک بڑی اہم بات سنانے لگا۔ میں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کر، مجھے ایک بندہ بتا دے جو اللہ کا ذکر کرتا رہا پھر وہاں ذکر مک گیا، اس دریا کا پانی سوکھ گیا، نہیں سوکھا۔ اگر حضرت خواجہ صاحب نے ذکر کروایا، کتوں نہ کتوں کوئی نہ کوئی فقیر آیا، انہیں آ کے پھر وہی نعرہ لایا کہ نہیں لایا۔ اے یاد رکھنا میرا رب ذاکراں دے نام نو مٹن نہیں دیتا، مکن نہیں دیتا۔ جیڑا میرے رب دے نام نو بلند کرے گا، ہمیں جتھے بھی وہ مرے گا زمانہ او دا ذکر کرے گا، بلکہ زمانہ او دا پانی بھرے گا، کیونکہ وہ اس عظیم ہستی دا ذاکر ہے، او دا نام لینا والا، او دا نام لینا والا۔ اس واسطے فذکرونی، حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف والے آپ جایا کرتے تھے ہر سال پاک پتن، ایک مرتبہ پاک پتن پہنچے، ایک جماعت آ گئی، آ کے کہنے لگی حضور آپ عالم ہیں، کامل ہیں، عامل ہیں، یعنی آپ ایسے پیر ہیں جو عالم بھی ہو اور کامل بھی ہو، آپ بھی ہیں۔ اور وہ نعرے لگ رہے ہیں شرک کے، نعرے لگ رہے ہیں شرک کے۔ آپ نے فرمایا کی گناہ کیا سنتے نہیں پے؟ اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، یا فرید، یہ شرک نہیں ہے۔ یہاں تو ہونا چاہیے تھا یا اللہ، یہاں یا فرید کا نعرہ لگ رہا ہے۔ آپ جیسے عالم کے ہوتے ہوئے، آپ جیسے فاضل کے ہوتے ہوئے، حضرت پیر مہر علی شاہ نے دیکھا کہ جماعت، آپ نے فرمایا جماعت والو یہ بتاؤ پوچھنے آئے ہو یا مناظرہ کرنے آئے ہو، سمجھنے آئے ہو یا مناظرہ کرنے؟ ان کو بھی پتا تھا سکیڑے پانی کا، اگے بھی ان پڑھ پیر نہیں بیٹھا، اے وہ پیر ہے جی دکان میں سودا موجود ہے۔ یہی بات میں پہلے سمجھا رہا تھا کہ ایک وہ پیر ہے جی دکان میں سودا موجود ہے، وہ ہور نے جنہاں دے قریب بے خالی نہیں۔ سبحان اللہ، انہوں نے بھی پتا سی کہ سودا اس دکان میں موجود ہے۔ حضور مناظرہ کرنے نہیں آئے، مسئلہ پوچھنے آئے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ نے فرمایا جی پوچھن آئے ہو کہ میں سننے لگو، فرمایا میں ہر سال کولڑے سے پاک پتن کا سفر صرف یہی نعرہ سننے کے لیے آتا۔ نعرے اس ذکر کا ایک فائدہ ہے کہ بندے الرٹ رہتے ہیں، ورنہ بجے 12 تے بندے 9-11۔ اس ذکر کی برکت ہے کہ ہن 2:45 بجے نے تے تسی انج بیٹھے ہو جویں ہن آ کے بیٹھے ہو، یہ اس ذکر کی برکت ہے۔ ورنہ آپ کتنی بڑی سے بڑی جگہ پہ چلے جائیں، رات کے ایک باویں برا تے باویں لے وہ جاندہ ہی نہیں، وہ منتیں ہی کر رہے ہوں میرے بندے میں رات خطبہ خطارہ تے سنی جاؤ، تسی جاگ دے بیٹھے ہو۔ میرے کو میرے ساتھی پوچھیا ہے کوئی عجیب کیا جلسہ ہے، مجھ سے لڑ پہنے ہو، آدھے 12 بجے تو پہلے تقریر کرنی ہے، آج تے پورے ہی نہیں 12 بجے۔ وہ میں آکھیا ون کو ون کی دے رنگ ہوندے نے، آج جیڑا کام ہے پچھلے پیر آیا، پتہ نہیں آئی کہ
والا جلسہ ہے پچھلے پیر والا جلسہ، یہ ہے بندے بھی پچھلے پیر والا جلسہ۔ کچھ لوگ 12 بجے تو پہلے، لیکن جب آدھی رات گزرتی ہے، ہر بری شے مرتی ہے اور نیک روح اس وقت پھر سفر کرتی ہے۔ رات پوے تے بے دردانو تے نندر پیاری آوے تے درد منانو یاد سجن دی تے سدیاں جگاوے۔ راجا صاحب نے تے تانوں میں سلام کرتا ہوں۔ اساں کے 3 بجے رات دے اسی سڑکاں دے اوتے ہوندے ہاں، لیکن اج پہلا دن سڑک شودی دے انتظار وچ تے ایتھے پورا مجمع ذکر اذکار وچ تے یاد یار وچ تے نگاہ ساری پروردگار وچ۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت پیر مہر علی شاہ نے کیا کہا، میں یہ نعرہ سننے کے لیے ہی گولڑے سے پاک پتنگ آتا ہوں۔ سارے پڑھے لکھے تھے، علامہ تھے، انہوں نے کہا سرکار ہم نے شرک کہا، آپ کہتے میں سننے ہی یہی آتا ہوں، اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل؟ مرشد شالہ علم و باج کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کو جب انہوں نے کہا نا دلیل، آپ نے فرمایا کہ دلیل قرآن سے دوں یا حدیث سے؟ بڑے دے بڑے مولوی نے کچھ حق فرید یا فرید کیڑی آیت ہے لکھا ہوا، کیڑی حدیث میں تے پیر سی تکڑا۔ میں تائیں آکھیا کہ شالہ قلعہ مضبوط ہوئے تے حضرت خواجہ صاحب نے قلعہ مضبوط رکھے۔ اب میں قرآن سے بتاؤں یا حدیث سے؟ ایک دوسرے کو کہنے لگے حدیث آخیا تے بچوں کوئی نہ کوئی تعویل نہ کاٹ ہی لینا نا تے قرآن میں کیڑا فرید یا فرید ہے، انہوں آخو قرآن میں ثابت کر۔ انہوں آخیا حضرت پیر صاحب قرآن میں سے ثابت فرمائے۔ آپ نے پڑھا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، فرمایا کرو مولوی جی ترجمہ۔ انہوں نے کہا اللہ فرماتا ہے میرا ذکر کرو، تم بندے میرا ذکر کرو، اور پھر آگے اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہارا چرچا کروں گا، تمہاری باتیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا ترجمہ تم نے ٹھیک کیا، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ نے کہا میرا ذکر کرو، پھر میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ایک دسو مولانا صاحبان، بابا فرید نے اللہ دا ذکر کیتا کہ نہیں کیتا؟ نہیں سمجھ آیا؟ ایک گجرا والے شہر دے وچ آ کے بندہ پوچھ لگے اللہ والے دا ڈیرا، انہاں دے وچ بھی شک کرے گا جنہاں دے ڈیرے دا نام ہی اللہ وہ سلفیات کلفیات وہ تے ہوئے گا تے جیڑا نام وہ جنہاں دے ڈیرے دا نام بھی اللہ تے پھیرے بھی اللہ تے بسیرے بھی اللہ، جنہاں دے نکڑے نکڑے بٹیرے بھی کاکھن اللہ۔ پوچھیا فرمایا بتاؤ اللہ کا ذکر کیا فرید نے کہ نہیں؟ اور مولویوں کی ماں ہی مر جائے جے آخر بابا فرید ذکر نہیں کیتا، او بابا فرید ذکر نہیں کیتا، تہاڈی نسل انہاں ذکر نہیں کیتا جنہ کلا فرید نے ذکر کیتا۔ او دے ذکر دا ایک کمال ہے، انہیں 16 قوماں نو کلے فرید نے کلمہ پڑھا۔ کتنی 16 قوماں نو کلے فرید نے کلمہ پڑھایا۔ ایک یار دا ذکر سنا، اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، اے تو ستا رب جاگدا تیری لاڈے
फरीद। انہوں نے کہا کہ بڑا ذکر کیا، فرید نے جتنا ذکر کیا تو کسی نے نہیں کیا۔ فرمایا فرید تو ذکر کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا، ہن واری آ گئی رب دی، کیونکہ انہوں نے کیتا وعدہ آج پھر میں ذکر کراں گا۔ فرمایا مولوی صاحبان اللہ تے بیٹھ کے فرید نہیں کرنا سی، انہیں لائیے بندیاں دی ڈیوٹی کہ اساں وعدہ کیتا ہے ہن کرو فرید تاکہ فرید نو بھی پتہ لگے اساں جدا ذکر کیتا انہیں پھر ساڈا ذکر کنج کیتا انج کیتا۔ یاد رکھیں اب جب تک یہ ڈیرا اللہ یہ آستانہ یہاں اللہ کا رہے گا نعرہ، یہاں آئے گا کسی مرد کا نظارہ، یاد آئے گا وہ پیارا، اور اس کے جلوے صدا لگائیں گے کہ او ہم تمہیں حضرت رفاقت حسین کی شکل میں ان کے پیاروں کی شکل میں یاد آئیں گے۔ مجھے نہیں بھولے آپ کو کیسے بھولیں گے، ہمیں وہ نہیں بھولے، ہمیں ان کی ایک ادا یاد ہے، ایک بات یاد ہے، اور وہ ہر ملاقات یاد ہے، اور تقریر والی رات یاد ہے۔ اب مجھے تو یہ صدا آ رہی ہے کہ میریاں گلاں یاد کرو گے، میریاں گلاں یاد کرو گے، رو رو کے فریاد کرو گے، جدڑی نو برباد کرو گے، پھر میں تانوں یاد آواں گا، پھر میں تانوں یاد آواں گا، رو رو اکھیاں لال کرو گے، رو رو اکھیاں لال کرو گے، آپ اپنا بے حال کرو گے، اپنے آپ دے نال سوال کرو گے، پھر میں تانوں یاد آواں گا، پھر میں تانوں یاد آواں گا۔ حضرت صاحب ہمیں یاد رہیں گے، یاد آئیں گے، پل پل یاد آئیں گے، بلکہ سچ یہ ہے، حق یہ ہے، وقت یہ ہے۔ حضرت اللہ اکبر جگر مراد آبادی نے ٹھیکا، اس نے کہا جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے، جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے۔ میں اس شخصیت کو سلام کر رہا ہوں، اپنے آخری جملے بھی انہی کے نام کر رہا ہوں کہ جس مرد حق پرست خود آگاہ خدا پرست نے آپ کو بھی یہ سبق آج بار کروایا، اور اپنے پیاروں کو اس قابل بنایا کہ آج اس وقت بھی یہاں آپ نے علم اللہ کا لہرایا ہے، اس لیے سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے۔ اب تقریر ختم کرتے ہیں کیونکہ گجرانوالے سے دور نہ ہو، اللہ اللہ کرتے رہے،
گیٹ کھلیں گے، دروازے کھلیں گے، اور وہ جو یہ پودا لگا گئے ہیں وہ آنکھ سے تکتے بھی ہیں، اللہ اللہ کے مزے چکھتے بھی ہیں، اور نگاہ ادھر رکھتے بھی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔